حضرت آدم کو اللہ نے جنت میں تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ بنایا، جنت میں بنایا، پھر زمین پر بھیجا، اور پہلے سے ملائکہ کو اکٹھا کر کے اس میں اظہار بھی فرما دیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ میں نے ایسے بات نہیں کرنی کہ کوئی آپ سے جو ادھر پوچھے، جیسے میں نے پوچھا کہ کوئی بندہ 3 باتیں مجھے سنا دے تو آپ میں سے کوئی بھی اٹھا نہیں، میں نے ایسے بات نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آپ گھر پہنچیں گے، گھر کسی کو سنا سکیں گے کہ میں سن کے کیا آیا۔ بے شک، تھوڑا دیر جاگ کے بیٹھو میرے سامنے، سبحان اللہ، دھیان ہے میری طرف۔ جنت میں تخلیق فرمایا، جنت میں بنایا، اور بھیجا کہاں؟ زمین پر۔ اچھا، جو سننے والے ذوق رکھتے ہیں نا، علماء کرام ہیں یا اور حضرات بیٹھے ہیں، ان کی لذت کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ زمین کے لیے بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا زمین سے، زمین کے لیے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، لیکن بنایا جنت میں۔ تو اپنے عاجزانہ، طالب علمانہ، تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، باتیں کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، سوال رکھا، اللہ زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ صاحبان توجہ ہے، ساری رات زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا، جنت میں بنایا۔ تو گویا اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ نہیں، مجھے لطف آئے نہیں، میں آگے تقریر کر ہی نہیں سکتا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ، میرا اصل ٹھکانہ، اور اصل ٹھکانہ جہاں ہونا ہر چیز ادھر کو جاتی ہے۔ آپ پانی کو بہاؤ نا تو وہ نشیب کی طرف جائے گا، نیچے نچلی طرف، کیوں؟ اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، مٹی اوپر پھینکو وہ نیچے کو آئے گی، بھاپ چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ ہر چیز کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اصل کو لوٹتی ہے۔ تو آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ کیا ہے؟ اب توجہ، آپ تو صحیح ادھر ہو جائیے۔ عظمت قرآن ذہن میں رکھیے گا عنوان، مجھے یہ آ سکتی ہے، آپ انسان ہو، آ جاتی ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بھی بات بھی نہیں، اور پریشان ہونا بھی نہیں، شرمندہ ہونا بھی نہیں، آ جاتی ہے۔ نہیں، آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ چلے میں وقفہ کرتا ہوں، آپ گپ شپ لگا۔ اب حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ آپ کہیں گے عظمت قرآن کیسا عنوان ہے اور باتیں یہ کیا کر رہا ہے؟ اس انداز سے آپ پہلی دفعہ سننے لگے ہوں گے جو میں بولنے لگا۔ اللہ نے زمین پر کیا لگائے؟ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاں چلتا ہو۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے،
جاندار ہے نا. اب جب وہ جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے لیکن چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا تو نے اس تک پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ سمجھا کے جانا. قدرت نے، اللہ نے خوراک کو حکم دیا کہ یہ ہے جاندار لیکن چل نہیں سکتا، تو نے اس تک آپ کو ڈاکٹر اور حکیم بتاتے ہیں نا فلاں سبزی کھاؤ اس میں یہ وٹامن ہے، فلاں پھل کھاؤ اس میں یہ وٹامن ہے. اب وہ وٹامن رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن سبب کیا بنا کہ پودے زمین میں ہے گاڑا ہوا کھڑا ہے، اور زمین کے اندر معدنیات ہیں. کیا ہے؟ سونا زمین میں ہے، چاندی زمین میں ہے، تانبا زمین میں ہے، لوہا زمین میں ہے، کوئلہ زمین میں ہے، پانی زمین میں ہے. یہ معدنیات ساری کی ساری زمین میں ہیں جو اس کی خوراک ہیں. اب پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے اور وہ معدنیات زمین میں پھیلی نہیں ہیں، وہ معدنیات سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہیں اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے. جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دے دیا کہ تو نے اس تک پہنچنا ہے. سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے. صاحبان توجہ ہے. پودے سے اللہ نے فضیلت دی جانور کو. یہ پودے سے اوپر والی مخلوق ہے. کیا؟ جانور. جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور پودا چلتا نہیں. اور یہ اب جب یہ چلتا ہے تو اللہ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہے خوراک تجھ تک پہنچے گی، نہیں. اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند شکار تک پہنچنا ہے، من پسند خوراک تک جانا ہے. جانور سے پھر فضیلت دی انسان کو. مجھے سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ جانور سے فضیلت دی انسان کو. انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. یہ دو باتیں تو جانور کے پاس بھی تھی. اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، عقل سے. حیوان ناطق بنایا، تمام مخلوقات سے اشرف بنایا. میں اب خلاصہ اس بات کا پیش کرنے لگا ہوں، بہت دکھ ہوگا جس نے ضائع کر دیا. جانور کو اس کی جبلت پر، فطرت پر چھوڑ دیا. جو من پسند ہے کھا لے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، کوئی تیرا حساب نہیں. جو من پسند ہے منہ مار لے، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں. اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے. یہ بھی جو من پسند ہے کھا لے، جو من پسند ہے منہ مار لے، جو من پسند ہے ہاتھ مار لے، جہاں جی چاہتا ہے چلا جائے. فرمایا نہیں، اسے جو کہ عقل دی، شعور بخشا، اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد، اس کے کاموں کے ارد گرد قانون کے پہرے ہوں گے. اللہ قانون پھر میں کہیں سے بھی لے لوں، اللہ فرماتے ہیں نہیں. بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے. میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ قانون بھی آئے گا، قانون بھی آئے گا. یہ جو ہم پس رہے ہیں نا، یہ اس وجہ سے پس رہے ہیں کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا انسان کا ٹھکانہ رکھا میں نے جنت. اور قانون کہاں سے آئے گا؟ وہ قانون اللہ پھر بھیجتے رہے، کبھی تورات کی صورت میں، کبھی انجیل کی صورت میں، کبھی زبور کی صورت میں. آخر میں آخری نبی آیا، آخری قانون لے کر آیا، جسے قرآن کہتے ہیں. اور قرآن دعویٰ کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے مجھے اپنا تو صحیح.
میرے مطابق آ تو صحیح، میرے سفینے میں آ تو صحیح، میرے قرینے میں آ تو صحیح، پھر میں تجھے دنیا کی ظلمتوں میں نہیں رہنے دوں گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، پھر میں تجھے دنیا سے اٹھا کر، ان ظلمتوں سے اٹھا کر، ان اندھیروں سے اٹھا کر بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا۔ اب آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں، شریعت بھی کوئی نہیں، قانون بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سید العرب والعجم بنایا، جمیل السیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ بنایا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحا کی سماحت میرا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ قانون کی کتاب ہے قرآن، ہم نے سمجھا جیسے چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں ابھی، یہ قانون کی کتاب ہے قرآن، ہم نے سمجھا جیسے مردے بخشوانے کے لیے آئی ہے، یہ قانون کی کتاب ہے قرآن، ہم نے سمجھا بابے کی روح نہ نکل رہی ہو تو صرف سورہ یاسین اس لیے آئیے کہ اس کے سرانے بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو جاؤ، یہ قانون کی کتاب ہے قرآن۔ ایمانداری سے بتائیے، کبھی جانا، کبھی چاہا کہ یہ نافذ ہو جائے؟ کچھ تو بولو میرے ساتھ۔